مسلمانوں کے اندر سختی اور انتہا پسندی آئی کہ قبروں کے اوپر جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، قبر کو چھونا مت، دور کھڑے رہنا قبر سے، اور قبر کو اگر ہاتھ لگایا، قبر کے آداب یہ ہیں کہ آپ دور سے اس طرح سلام کریں، اور آپ قبر کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. یہ ساری مروانی فکر ہے. بلکہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، انصار و مہاجرین، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتے اور قبر مبارک کے اوپر اپنے ماتھے کو رکھا کرتے تھے. قبر کے لیے قبر کو چھونا، قبر پہ ماتھا رکھنا، یہ عمل حرام بھی نہیں ہے اور شرک بھی نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کیا غیر اللہ کے سامنے سجدے تک کی حالت میں جھکنا یہ شرک کہلاتا ہے؟ کیا ایک شخص اگر قبر کے سامنے جھک جاتا ہے، قبر کا بوسہ لیتا ہے، یا اتنا جھکتا ہے کہ اس کا سر قبر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا ماتھا قبر کے ساتھ ٹیکا ہوا ہے، کیا اس کا یہ عمل شرک کہلائے گا؟ ایسا کرنے والا شخص، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی حالت تک جھکنے والا شخص، ایسا شخص مشرک ہوتا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہے؟ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھیں گے، اور یہ جائزہ لیں گے اس بات کا کہ جو لوگ اس حالت کو منع کرتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں، ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات وہ قبروں پر زیارت کرتے ہیں، اور قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس پر روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرتے تھے. وہاں جا کر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، خود بھی رویا کرتے اور صحابہ کو بھی جو ارد گرد موجود ہوتے رلایا کرتے. تو قبروں کی زیارت کرنا تو مستحب ہے، سنت سے ہے، سنت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی. لیکن اگر ایک شخص وہاں جا کر کسی نبی، ولی یا صالح کی قبر پہ جاتا ہے، کسی بزرگ کی قبر پہ جاتا ہے، اور وہاں جا کر جھک جاتا ہے، مثلا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ کر لیا، حالانکہ سجدہ یہ نہیں ہوتا. سجدے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سجدہ، انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے دونوں بازو، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، اس کی پیشانی زمین کے اوپر ہوتی ہے. تو اور اس میں وہ عبادت کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے نماز کی حالت میں. اور دور سے دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ دیکھے تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص سجدے کی حالت میں، یہ سجدہ کر رہا ہے. بہرحال لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جھک جاتے ہیں، قبر کا بوسہ لیتے ہیں. تو کچھ حضرات، خاص طور پر سلفی اور وہابی، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، اس نے شرکی عمل کیا، اب یہ مشرک ہو گیا ہے، اور اس کا یہ جھکنا چونکہ غیر اللہ کے سامنے جھکا ہے، اور غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا یہ شرک کہلاتا ہے. اور ان کی دلائل یہ ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید کے اندر یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ. تو اس طرح کی دیگر آیات سے یہ بات وہ استدلال کرتے ہیں کہ سجدہ کرنا یہ اللہ کا حق ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ کا یہ حق کسی اور کو دے دیتا ہے، سجدہ غیر اللہ کو کرتا ہے، تو یہ شخص مشرک ہو جائے گا اور اس کا عمل شرک ہے. یہاں پر صحیح روایات موجود ہے. بخاری مسلم کی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود اور نصارہ کے اوپر پھٹکار برسائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس طرح کی دیگر روایات ہیں کہ جس سے استدلال کیا انہوں نے سلفی اور وہابیہ نے، اور کہتے ہیں کہ قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں کے سامنے جھکنا، یہ شرکی عمل ہے، آدمی مشرک ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس معاملے میں تفصیل ہے. کسی کو سیدھا مشرک کہنا یہ درست رویہ نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت کی نصوص سے غلط استدلال ہے. اس کا جواب یہ ہے، مثلا اگر ایک شخص اگر آج کے زمانے میں کسی کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور اس کی نیت عبادت کی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں یہ شخص میرا معبود ہے، میرا خالق ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، اور عبادت کی نیت سے اگر وہ جھکتا ہے، خواہ وہ قبر کے سامنے جھکے، اور وہ قبر خواہ کسی نبی کی ہو یا ولی کی ہو، یہ عمل اس کا شرک کہلائے گا.
لیکن اگر ایک شخص کسی کے سامنے تعظیم کے لیے جھکتا ہے، مثلا سجدہ کرتا ہے استاد کے لیے، والدہ کے لیے، حتیٰ کہ سجدہ کر دے، اس کا یہ عمل شرک نہیں ہوگا۔ قبر پہ گیا، مزار پہ گیا اور وہاں پہ جا کر اس نے کہا کہ بھائی میں سجدہ کر رہا ہوں، کہہ بھی دیتا ہے زبان سے سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ عمل شرک نہیں ہوگا۔ ہاں حرام ضرور ہے، شرک نہیں ہے، حرام ضرور ہے۔ اس کو سمجھیے یوں اس طرح کہ شرک وہ عمل ہوتا ہے کہ شرک کو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا۔ شرک ہر زمانے میں، ہر دور میں، سابقہ شریعتوں کے اندر بھی اور اس شریعت کے اندر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی شرک ہمیشہ ہمیشہ منع ہے، حرام رہا ہے، اور مشرک کے لیے، مشرک کا عمل وہ اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، اس کو کبھی بھی جائز قرار نہیں دیا گیا شرکی عمل کو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ سابقہ شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور سب کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو اگر سجدہ کرنا یہ شرک ہوتا، اس بات کو یاد رکھیے گا، سجدہ کرنا اگر شرک ہوتا تو اللہ آدم کے لیے سجدے کو جائز قرار نہ دیتا۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہے، سورت نمبر 12 اور آیت نمبر 100 ہے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور یوسف کے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، پورا واقعہ ہے، آپ اس مقام پہ پڑھیے گا، وہ سجدے میں گر پڑے۔ ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، والدین کو سجدہ کیا۔ یہ خواب کی تعبیر تھی۔ اب یہاں پر حضرت یوسف کے لیے جو ان کے بھائی جھکے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ انہوں نے سجدے کی حالت میں جھکے ہیں، سجدہ کیا ہے۔ تو اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ شرک ہوتا گزشتہ انبیاء کی شریعت میں بھی، یا اصلاً اگر یہ شرک ہوتا تو کبھی بھی اس کو جائز قرار نہ دیا جاتا۔ وہاں پر حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے سجدہ کر رہے ہو اور یہ اللہ کا حق ہے صرف۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ سجدہ کرنا کسی کو شرک نہیں ہے۔ ہاں عبادت کی نیت سے اگر سجدہ کرتا ہے تو پھر شرک ہے۔ اس شریعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی بھی منع قرار دے دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس طرح سجدہ کرنا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا جاتا تھا، جس طرح ان کے بھائیوں نے کیا، ہمیشہ تو نہیں کیا جاتا تھا، ان کے بھائی جھکے ہیں، گزشتہ انبیاء کی شریعت میں جائز تھا، اس شریعت میں وہ حرام قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اب جو سجدہ تعظیمی ہے، کوئی شخص کسی کے لیے خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر بالفرض سجدہ کر بھی لیتا ہے تو یہ عمل شرک نہیں ہوگا، اس کو آپ کہیں گے کہ حرام ہے۔ لہٰذا فتوے کی جو ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہے، ڈنڈا لے کے دوڑ پڑتے ہیں اور ہر ایک کو کہتے ہیں مشرک ہے، مشرک ہے، اس کا یہ عمل شرک ہو گیا، اس کا یہ عمل شرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہہ دیا، اس نے یہ شرک کر دیا۔ تو اس طرح کی زبان استعمال کرنا، قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنا، کسی کو مشرک کہنا اس عمل کی بنیاد پر۔ یہ بات ضرور ہے کہ آج اگر کوئی شخص قبر پہ جھک جاتا ہے، اس سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی تم عبادت کی غرض سے جھکے ہو یا سجدہ تعظیم کی غرض سے؟ اگر وہ کہے کہ میں عبادت کی غرض سے، تو بلا شک و شبہ یہ شرک ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نے سجدہ تعظیمی کیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن میرے بھائی، قبر کے لیے قبر کو چھونا، قبر پہ ماتھا رکھنا، یہ عمل حرام بھی نہیں ہے اور شرک بھی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، انصار و مہاجرین، ان کا عمل یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوتے اور قبر مبارک کے اوپر اپنے ماتھے کو رکھا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں پہلے بھی بلکہ اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور مروان بن حکم کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو قبروں کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر سختی اور انتہا پسندی آئی، قبروں کے اوپر جاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، قبر کو چھونا مت، دور کھڑے رہنا قبر سے، اور قبر کو اگر ہاتھ لگایا، قبر کے آداب یہ ہیں کہ آپ دور سے اس طرح سلام کریں، اور آپ قبر کو بوسہ بھی نہیں دے سکتے، قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ساری مروانی فکر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، اور یہ پیشانی اللہ کے سامنے ہی ہمیشہ ہر حال میں جھکنی چاہیے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ لیکن اگر ایک شخص جھک جاتا ہے تو ہم اس کو مشرک نہیں کہیں گے، ہاں ہم اس کی ادب سکھا سکتے ہیں، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی نیت کیا ہے، پوچھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک الحاکم کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن مروان آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے چہرے کو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے اوپر رکھا ہوا ہے، واضعا وجهه علی القبر، اس طرح چہرے کو رسول اللہ کی قبر پہ رکھا ہوا ہے۔ تو مروان آیا اور اس نے اس شخص کو یوں پکڑا، اٹھایا ایسے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو تم؟ یعنی مروان کا یہ خیال تھا کہ قبر کے اوپر اس طرح جھکنا جائز نہیں ہے۔ تو آج جو سختی رکھتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ان کی فکر کہاں جا کے ملتی ہے۔ تو جب اس شخص نے اپنا سر اٹھایا یوں، وہ شخص اپنے استغراق میں رسول اللہ کی قبر کے اوپر محبت کے عالم میں اپنے چہرے کو رکھے ہوئے تھا۔ تو کہتے ہیں جب اس شخص نے یوں چہرہ کیا پیچھے تو مروان تھا، اور مروان نے دیکھا کہ یہ شخص کون ہے، پہچان گیا۔ مروان نے دیکھا کہ یہ شخص تو جلیل القدر صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ایوب انصاری نے کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جئت رسول اللہ ولم آت الحجر، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اپنے حبیب کے پاس آیا ہوں، ولم آت الحجر، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں مروان۔ اور پھر ابو ایوب انصاری نے حدیث سنائی اور کہا کہ میں نے اپنے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تبکوا علی الدین اذا ولیہ اہلہ، دین پر اس وقت مت رونا جب اس کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس ہو، ولکن ابکوا علیہ اذا ولیہ غیر اہلہ، لیکن اس وقت رونا کہ جب اس کی ذمہ داری نہ اہل لوگوں کے پاس چلی جائے۔ یعنی اے مروان، تیرا تو دین کی ذمہ داری سنبھالے بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو دین کا نمائندہ اور چیمپئن کہہ رہا ہے، تو اس کا اہل نہیں ہے، لوگوں پر فتوے لگا رہا ہے، اور جو آج کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی قبر پر کیوں تم نے سر رکھا ہوا، یعنی یہ پوری مراد اس کی یہ تھی۔ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے یہ فرمایا، میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا دین پر اس وقت رونا کہ جب ایسے نااہل لوگ دین کی ذمہ داری سنبھالیں، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اس کو بیان کرنا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ابو ایوب انصاری صحابہ کرام کا عمل ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ مروان نے منع کیا، ابو ایوب انصاری نے اس کا جواب یہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہاری جو تعبیر ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا قبر کے اوپر پیشانی رکھنا، قبر کو جھکنا لازمی بات ہے۔ ابو ایوب انصاری جب جھکے ہوں گے، اپنے چہرے کو رکھا ہوگا قبر پہ، تو جھکے ہوں گے، وہ سجدے کی حالت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو مروان نے دیکھ کر کہا کہ یہ کیوں تم ایسی حالت کر رہے ہو، کیوں تم ایسا کر رہے ہو۔ اب دیکھیں مروان، یہ آج کل کے جو انتہا پسند خوارج ہیں، وہابی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے جو فکری غذا ہے ان کو کہاں سے مل رہی ہے۔ اول تو ان کا مروان ہوا نا، بابا، اول بابا مروان ہوا، مروان ہی ہے کہ جو شدت کے ساتھ صحابہ کو منع کر رہا ہے۔ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر پر چہرے مبارک کو رکھتے ہیں، اور وہاں پر اب چہرہ وہاں پر قبر پہ رکھنا لازمی بات ہے، وہاں پہ مناجات کر رہے ہوں گے۔ تو صحابہ تو رسول اللہ کو مردہ نہیں سمجھتے، صحابہ رسول اللہ کو زندہ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال قبر کو اگر ایک شخص پیشانی رکھتا ہے تو یہ شرک ہر حال میں نہیں ہے، کسی حالت میں شرک نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی اس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ شخص شرک کر رہا ہے، تو ایک تو اول آپ اپنی فکر کو درست کریں، دوسرا یہ کہ آپ اس شخص سے پوچھ لیں نا، جا کے آپ اس شخص سے پوچھیں، کتنے بھی ہزاروں لوگ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان میں ہزاروں لوگ مثلا قبر پہ لوگ چلے جاتے ہیں، بابا فرید کے پاس چلے گئے اور وہاں پر اپنی پیشانی کو رکھ لیا، اس نے شرک کر لیا، خدا کے بندے خدا کا خوف کرو، ہر ایک پر شرک کے فتوے نہ لگایا کرو۔ شرک نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام درست نہیں کیا تم نے، یہ کام تم نے درست نہیں کیا ہے، ہاں حرام کہہ دو اس کو زیادہ سے زیادہ، لیکن اس کو مشرک کہنا اور شرک کہنا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے گفتگو کرتے رہنا، یہ غیر علمی رویہ ہے، غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مروانی الفکر طریقہ ہے، یہ مروانی فکر ہے کہ آپ دوسرے کو مشرک کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔